بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رکھے جاؤ گے۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ میں اہم تھا، یہی وہم تھا۔ جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے، اسے تلوار سے نہیں صبر سے سزا دیں۔ آپ ہر دشمن کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن حاسد کو راضی کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ خود تباہ ہو جائیں۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کسی کے پیروں سے رسنے والا خون کل ان کی قسمت کے ورق کو سیاہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ کسی بڑے آدمی کے ساتھ تصویر بنا کے اس سے اپنا تعلق ظاہر کر کے خوش ہونا بھی ذہنی غلامی کی ایک قسم ہے جو آج کل بہت عام ہے۔ وہ رام کا لڈو بھی کھا لیتا ہے، وہ رحیم کی کھیر بھی کھاتا ہے۔ وہ بھوکا ہے صاحب، اسے مذہب کہاں سمجھ آتا ہے۔ وقت بدلنے کا نہیں، لوگوں کے بدلنے کا افسوس ہوتا ہے۔ جب کسی کی سچے دل سے فکر کرنے لگو، اسی وقت وہ اپنی اوقات دکھا جاتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ اگر تم یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رکھے جاؤ گے۔ جب دکھ انتہا پر پہنچ کر بھی کم نہ ہو رہا ہو تو ضرور سوچنا کہ کبھی تم کسی کے مجرم تو نہیں رہے، اور اگر یاد آ جائے تو معافی میں تاخیر نہ کرنا کہ دنیا کے دکھ تو آخرت کی سختی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ہر کسی کو دل میں اتنی جگہ دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے، ورنہ یا تو خود رو گے یا وہ تمہیں رلائے گا۔ کسی کو حقیر اور کمزور نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ تب سمجھدار ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ آئینہ جب اٹھایا کرو، پہلے خود دیکھا کرو اور پھر دوسروں کو دکھایا کرو۔ ہمارے فیصلوں سے اوپر بھی ایک اور فیصلہ ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کا فیصلہ ہوتا ہے۔ فرش والوں کی نہیں چلتی جب فیصلے عرش سے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ساری زندگی صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کر بیٹھتے ہیں، اور وہ غلطی ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے
اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پہ چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود اس کنویں میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے کھودے ہوئے کنویں میں گرتے بھی نظر آئیں گے۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ وہ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے آپ ہر وقت میسر ہوں۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، وہ خود بھی ایک دن روتے ہیں جو دوسروں کو رلاتے ہیں۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے سماج پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ جن کی نظروں میں ہم نہیں اچھے، کچھ تو وہ لوگ بھی برے ہوں گے۔ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں وہ لوگ جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ رشتہ کوئی بھی ہو بیکار ہے جب تک عزت اور اعتبار نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ غدار ہمیشہ دوستوں میں سے ہوتے ہیں۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں سے نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ کہے۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے تو پھر وہ ساری عمر لوگوں پر تہمت، کردار کشی، تانا زنی، تعصب پھیلانے اور سکون برباد کرنے میں پیش ہوتے ہیں۔ دوسروں کو جھوٹا، گھٹیا اور نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں عظمت اور بڑائی ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ نمک کی طرح ہو گئے ہیں ہم، اپنے ہی لوگ حسب ذائقہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن کی تلاوت سے بجھی ہو۔ میرا برا کرنے والوں یاد رکھنا، میرے معاملات اللہ پاک کے حوالے ہیں۔ تم کیوں بلا وجہ خود کو اداس کرتے ہو؟ کیا تمہیں بھروسہ نہیں ہے رب کائنات پر؟ جن لوگوں کی محبت میں ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اکثر وہی لوگ ہمیں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے، اب رشتوں کا خون ہوتا ہے۔ کسی کے اچھے اخلاق کو اس کی کمزوری مت سمجھو۔ تجربہ علم کو نکھارتا ہے اور غلطی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہیں ہوتا۔ تھی خاموش فطرت ہماری جو کچھ برسوں نبھا گئے، ہمارے منہ میں جواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ ہم اچھے تھے پر سدا ان کی نظر میں برے رہے، ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو بھی پسند ہے۔